الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹینیٹس، یعنی کانوں میں آوازیں آنا، کانوں کے اندر شور پیدا ہونا۔ بہت سارے ناظرین پریشان ہیں اور اس بیماری کے حوالے سے بار بار میسج کر رہے تھے کہ اس حوالے سے بھی آپ بات کریں۔ میڈیکل کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور بہت سارے پیشنٹس اس حوالے سے پریشان ہیں۔ دیکھیں ناظرین، یہ ٹینیٹس جو ہے ایک بیماری ہے جس سے کانوں کے اندر بعض اوقات پانی کی نلکی کی آواز آتی ہے، بعض اوقات کوئی جہاز وغیرہ چلنے کی آواز آتی ہے، بعض اوقات ٹن ٹن اور گھنٹ کی جو آواز وہ آتی ہے۔ تو یہ کیوں آتی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو آج اس پہ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، کانوں کے اندر اللہ نے بہت ہی حساس قسم کے پردے لگائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جب ہمارے یہ کانوں کے پردوں کے اندر جب یہ پردے خشک ہو جاتے ہیں اور ہوا کا دباؤ، ہوا کا پریشر جب زیادہ ہو جائے جسم کے اندر، تو پھر یہ آوازیں آ جایا کرتی ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ نیند کی کمی ہے۔ نیند کی کمی ہونا اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ ری گیس کا جسم کے اندر زیادہ ہونا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد پین کلر کا زیادہ استعمال کرنا یہ سبب ہے۔ اس کے علاوہ جنسی ادویات کا کثرت سے استعمال کرنا۔ اس سے ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ جو مطلوبہ ہمارے جسم کے اندر رطوبات ہوتی ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں، اور رطوبات جب وہ خشک ہو جاتی ہیں تو پھر جب ری گیس اور ہوا کا پریشر دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ جب خشکی کی وجہ سے پھر اس میں آوازیں بجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کوئی برتن ہو خالی سا اور اس میں جب ہوا لگے تو اس میں سے وہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسانی جسم کے یہ کان کے جو پردے ہیں جب یہ خشک ہو جائیں تو پھر ان کے اندر پھر آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں سب سے جو توجہ دینے والی بات ہے وہ یہ کہ آپ اپنی غذا پہ مکمل توجہ دیں۔ اس میں تمام تر بادی چیزوں کی آپ نے مکمل پرہیز کرنی ہے، مثلا دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، پکوڑے، تلی ہوئی چیزیں، تیز مسالہ جات، بریانی، فاسٹ فوڈ، ان چیزوں سے آپ نے مکمل پرہیز کرنی ہے۔
اور غذائیں کون سی استعمال کرنی ہے؟ اس میں غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہے کھجور، شہد، بکرے کا گوشت، دیسی مرغی، پرندوں کا گوشت، اس طرح کدو، دال مونگ کی، یعنی رطوبات غریزہ جو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو یہ زیادہ تر عضلاتی اعصابی تحریک میں ہوتا ہے مسئلہ، عضلاتی سوزش ہے، بعض اوقات یہ عضلاتی غدی میں بھی بن جاتا ہے۔ تو اگر عضلاتی اعصابی تحریک ہے تو اس کا کیسے علاج کریں گے، اور عضلاتی غدی اگر ہے تو اس کا کیسے علاج کریں، تو دونوں صورتوں کے اندر میں آپ کو الگ الگ نسخے جات انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اگر عضلاتی اعصابی تحریک ہے تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 250 ml آپ نے سرسوں کا تیل لے لینا ہے، اور اس میں آپ نے 30 گرام جو ہے وہ اجوائن دیسی والی وہ آپ نے اس کے اندر جلا دینی ہے، یعنی اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ وہ بالکل جل جائے۔ اب وہ پن چھان کے آپ نے 1 سے 2 قطرے جو ہے وہ اپنے کان کے اندر ٹپکانے ہیں۔ 2 قطروں سے زیادہ کبھی بھی آپ نے کوئی بھی آئل، کوئی بھی چیز جو ہے نا اپنے کان کے اندر نہیں ڈالنی، یہ یاد رکھیے گا۔ تو 1 قطرے سے زیادہ سے زیادہ 2 قطرے، یہ بھی بہت زیادہ، ورنہ 1 قطرہ کافی ہے۔ تو 1 قطرہ آپ کان کے اندر اس کو ٹپکائیں، اور کان کے سائڈوں سے آپ اس تیل کی آپ مالش بھی کریں اگر عضلاتی اعصابی تحریک ہے تو۔ اور اس طریقے سے اس میں آپ نے جو ادویات دینی ہے وہ بھی آپ نے 5 نمبر کی ادویات دینی ہے۔ اور اگر تحریک جو ہے وہ عضلاتی غدی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ میٹھا سوڈا لے لینا ہے، 1 تولہ میٹھا سوڈا آپ نے لینا ہے، اور 9 تولہ آپ نے گلیسرین لینا ہے۔ تو ان کو دونوں کو آپس میں آپ نے مکس کر دینا ہے، اور وہ جو ہے آپ نے کان کے اندر ٹپکانا ہے، وہ بھی آپ نے عضلاتی غدی صورت کے اندر، یہ یاد رکھیے گا، ان دونوں صورتوں کے اندر آپ نے یہ استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ استعمال کریں، فوری طور پر آپ کو انشاءاللہ اس سے ریلیف ملے گا۔ اور اس میں ادویات جو ہے عضلاتی غدی تحریک ہے تو لازمی بات ہے آپ نے 6 نمبر کی جو ادویات ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے، لیکن اس کا پہلے درست تشخیص آپ لازمی کر لیجئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔